بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ یا حامدو یا محمودو یا حمیدو یا حمادو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس اسم کا عامل، اس کا ذاکر، عالم محویت میں گم ہو کر اور خالص حمد و ثناء کی نیت سے اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں ڈوب کر جب خالص نیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صفات محمودہ سے اس بندے کو متصف کر دیتا ہے، اور اس اسم کے قاری کی حاضر و غائب، پیٹھ پیچھے، منہ پر، سامنے، سب لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور یہ اسم تسخیر و محبت کے لیے یکتا ہے، افعال بد سے بچانے میں بہت زود اثر ہے۔ ان میں سے کوئی ایک اسم پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کس سے یہ مشتق ہیں۔ ان میں سے کوئی اسم حامد، محمود، حمید، حماد، محمد، احمد، یہ سارا ان کا مادہ حمد ہے۔ کوئی اسم اگر لکھ کر پلائے جائیں تو تمام بری عادات بندے سے چھوٹ جائیں، اس لیے کہ ان کا مادہ حمد ہے، اور حمد کا مطلب ہے تعریف، وہ تعریف جس کے کرنے سے لوگوں کی زبانیں عاجز آ جائیں۔ نافرمان، بدچلن، شریر لوگوں کے لیے ان اسماء کو پیالے پر لکھ کر یا کسی چیز پر کندہ کرا کے، نقش کرا کے رکھ لیں، گول کر پلائیں، اوپر سے گھما لیں، پھیر لیں، تو تمام بری عادات سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مادے کی طرف۔ مادہ اس کا حمد سے مشتق ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نام اسی مادہ حمد سے مشتق ہیں۔ دیکھنا ذرا، محمد، احمد، حامد، محمود، حماد، حمید۔ محمد، احمد، محمود، حمید، حماد، حامد، یہ لفظ حمد ہے، اور حمد کا مطلب ہے تعریف۔ جیسے پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ آپ کے اسماء ستہ، جہات ستہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں نا، دنیا میں آپ کا نام محمد ہے، اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، اور وہ احمد یبشرہ، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اسمہ احمد کہا تھا نا۔ یہ حامد، حماد، حمید، محمود، محمد، احمد، ان ناموں سے کسی نام کو بھی پڑھیں تو گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی کیا کر دی؟ حمد کر دی۔ اسی طرح آسمانوں میں نام آپ کا احمد ہے اور زمین میں محمد ہے، مشرق و مغرب میں حامد و حماد و حمید و محمود پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے۔ اور جو بندہ محویت میں گم ہو کر ان اسماء کا ذکر کرتا ہے
اس کو کشف حاصل ہوتا ہے، کشف۔ اور محمد اللہ دی یحمد حمدن بعد حمدن، محمد نام ہی ایسا ہے جس کا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ محمود تعریف کیا ہوا، حمید تعریف، کوئی صفت مشبہ ہے، کوئی صفت اس میں تفضیل ہے، سارے کے سارے نام۔ اور جس کا نام محمود ہو، محمود ہو، جس کا نام حامد ہو، جس کا نام حماد ہو، جس کا نام احمد ہو، جس کا نام محمد ہو، تو گویا کہ وہ پورا جہان نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد مبین اور فاتح کتاب وجود ہیں، فاتح کتاب ہیں۔ سب سے پہلی جو کتاب کا لفظ ہے الحمد، وہ آپ ہی کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں کہ محمد اسی حمد سے، مادر حمد سے ہے، اور اللہ نے آپ ہی کے نام سے اس کتاب کا ابتدا کیا ہے۔ اور یہی امر ذی بال ہے جس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، ہر وہ بابرکت کام جو اللہ کے نام سے، حمد سے شروع نہ کیا جائے، ابتر، وہ ابتر ہے، وہ دم کٹا ہے، وہ بے برکتہ ہے۔ اور یہی امر ذی بال وہ کیا ہے؟ الحمد للہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہ کیا جائے کوئی کام، بحمد اللہ ہے یعنی محمد۔ گرو نانک میں نے یہ قاعدہ کلہ لکھا ہے نا، اس کے اوپر میں نے ایک کتابچہ لکھا تھا، نام لیو جس انشردہ چوگن کی یہ ہوتا۔ گرو نانک کے ایک حروف ابجد میں ایک ایسا قاعدہ کلیہ لکھا ہے کہ کائنات کے جس بھی چیز کا نام لیا جائے اس کے اندر نام محمد موجود ہے۔ یعنی میرا نام صدیق ہے، صدیق کے عدد کو نکالا جائے، جتنا بھی عدد بنتا ہے اس کو 4 گنا کیا جائے، پھر اس کو تقسیم کیا جائے، پھر اس کو جمع کیا جائے، پھر اس کو تفریق کیا جائے۔ مختلف اس نے اعداد لکھے ہیں، علم الاعداد کی روح سے کسی بڑے پڑھے لکھے سے پوچھ لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد 92 محمدن 92 عدد بنتے ہیں، جس طرح 786 لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین 128، حسن 118، فاطمہ 135، اللہ 66، یہ ان کے پاور ہے، اعداد ہیں۔ تو اس لحاظ سے گرو نانک نے قاعدہ کلیہ لکھا ہے کہ کائنات کے اندر جس بھی چیز کا نام لو اس نام کے اندر نام محمد موجود ہے، اور آپ کا وجود اس کائنات کے لیے مرہون منت ہے۔ آپ نہ ہوتے نا تو کائنات نہ ہوتی۔ لولاک لما خلقت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، لما خلقت الافلاق، تو میں افلاق کو، زمین کو، کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ لولا اظہرت الربوبیہ، حتیٰ کہ میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ وہ بابرکت نام ہے، اس کے اندر سارے کمالات ہیں، یہی کتاب مبین ہے اور یہی فاتح کتاب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے کہ جو کام شروع کیا جائے وہ یہ سمجھیں کہ نام محمد سے، جس طرح الحمد سورہ فاتحہ کا ابتدا ہے نا، اور اس کا آخر بھی اسی طرح ہوگا۔ اور اسی سبب سے کل نبیوں کا دعویٰ وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تمام نبیوں کا دعویٰ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آخر سب کا دعویٰ یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور خاتم ہیں، یعنی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب آپ سے شروع کی ہے، اسی طرح کتاب اعادہ بھی آپ سے شروع کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس سے کے لیے زمین پھٹے گی
اور اسی سبب سے سورہ الحمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوئی. جو فاتح الکتاب اور عرش کا نیچے کا خزانہ ہے اور جو سوائے حضور کے کسی کے واسطے مفتوح نہیں ہوا، اور انہی نورانی ذوقوں کو سمجھو، یہی مواہل الدنیا ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص الخاص عنایتیں اور برکتیں ہیں. اس کو سمجھو، بہت بڑا حصہ تمہیں مل جائے گا. کائنات کے اندر اگر کوئی نام ہے تو نام محمد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں اگر 2-4 بیٹے ان سب کا نام محمد ہو تو تمہارا کیا جاتا ہے کہ ان سب کا نام محمد ہو. سمجھے؟ تو جس کا نام بھی نام محمد ہوگا وہ یہ سمجھے کہ کائنات اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، اور یہ وہ بابرکت نام ہے کہ معارفوں نے، عارفوں نے، عاشقوں نے، سب نے اس نام کو بڑی تعظیم کے ساتھ، اس نام کو بڑی تعظیم کے ساتھ حاصل کیا ہے، بڑی تعظیم کے ساتھ لیا ہے. سلطان محمود کا واقعہ نہیں سنا؟ اس کا غلام ایاز نام محمد تھا. ابن ایاز کہہ کر جب پکارا تو اس نے کہا میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا؟ اس نے کہا گستاخی اس سے نہیں، بے ادبی مجھ سے ہوئی ہے. مجھے ایک ضرورت پڑ گئی، اس سے کام تھا اور میں بے وضو تھا، اور بے وضو میں نام محمد کا زبان پہ نہیں لا سکتا. اور اس نے کہا کہ 1000 بار میں مشک و عنبر سے اپنی زبان کو دھو لوں، مشک و عنبر اور کے گلاب سے دھو لوں، پھر بھی میں نام محمد کو بے وضو 1000 بار نہیں اس کا نام لوں. 1000 بار بھی اس زبان کو مشک و عنبر اور گلاب سے دھو لوں تو پھر مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس نام کو، یعنی ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے. وہ پچھلے دنوں میں ایک کلپ سن رہا تھا نا، تو میاں صاحب کا ایک شعر تھا نا، میں محمد چور جس محمد دا کلمہ پڑھے او محمد ہور. تو میں نے مام محمد کے ساتھ جب یہ لکھا نا کہ یہ اگرچہ میاں صاحب کا شعر ہے لیکن میں محمد چور، محمد بھی ہو اور چور بھی ہو، یہ زیب نہیں دیتا. میں نے کہا اس کو بادب تقاضۂ ادب یہ ہونا چاہیے کہ اس نام کے ساتھ چور کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. بے شک یہ کسر نفسی کے طور پر میاں صاحب نے لکھا ہوگا، لیکن جس طرح عارفین، محققین اور مؤدبین لکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی نا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. تو محدثین نے، مفسرین نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ جہاں جب بھی یہ حدیث پڑھی جائے، پڑھائی جائے، سمجھائی جائے تو فاطمہ کا نام نہ لیا جائے، اس لیے کہ فاطمہ کے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں ہے رذیلہ کہ وہ چوری کر سکے، سوچ بھی سکے. تو لہٰذا اس کے ساتھ ہاتھ کاٹنے کے ساتھ فاطمہ کا نام نہ لیا جائے. تو اسی طرح میں نے وہاں وضاحت کی کہ محمد، میں محمد چور نہیں، ایسا نہیں. لوگوں نے بڑے کمنٹس کیے، کچھ اچھے، کچھ برے، کچھ کس طرح کو، کس طرح تو بڑا مفکر آ گیا، تو بڑا یہ ہو گیا. میں نے کہا میں مفکر ہوں یا نہیں ہوں، لیکن بات ہے ادب کی، بات ہے تعظیم کی. اور جس کے اندر ادب نہیں، تعظیم نہیں، تو وہ بے شک جتنی کتابیں پڑھ رہا ہم ملا تورات، جس طرح کتاب و تورات اور انجیل کھوتے گدے پر لاد کر قرآن و انجیل سب لاد کر لے جائیں تو کیا وہ صاحب علم بن جائے گا؟ میں سب سے پہلے ادب کو اس کرینوں میں سے ایک کرینہ سمجھتا ہوں ادب کو. جس کے اندر ادب نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، وہ عالم ہو، وہ مفتی ہو، وہ فاضل ہو، محقق ہو، وہ مؤدب ہو، جو بھی کچھ ہو، میں اسے نہیں مانتا جب تک جس کے اندر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے. اور جس محمد کا نام پڑھ کے تم مسلمان کہلاؤ اس کو بے وضو، اس کے خوابوں کے اندر آنے والوں تمہاری زندگی سنور جاتی ہے. اور پھر اس نام کے اندر بڑی برکتیں ہیں. اس لیے بیٹے کا نام جب بھی رکھو تو اس کے ساتھ نام محمد ضرور ہے، اور اسی نام محمد کی برکت سے بیڑا پار. آزما کے دیکھ لو. میں نے اپنے پیر صاحب کو ایک خط میں لکھا تھا نا، جب نام لکھا نا محمد صدیق، ہاں تو کتنا پیارا جواب نے دیا. یہ کائنات کے سب سے پیارے نام، محمد کے دامن میں صدیق اور صدیق کے دامن میں محمد. اور اس نام کی وجہ سے اللہ گواہ ہے کہ مجھے کہا کرتے تھے میں صبح تہجد میں آپ کا نام لے کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ میرے پیر صاحب کی میرے اوپر کیا تھی، کرم نوازی تھی. یہ اوپر تصویر دیکھ لیں، یہ اوپر جو لگی ہے نا یہ ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس نام کی تعظیم کرو.
اس کے مادہ اشتقاق سے جتنے بھی نام جڑے ہیں، محمد، احمد، حمید، حماد، محمود، جو بھی نام ہیں یہ کیا ہیں؟ بڑے بابرکت نام ہیں۔ اور علامہ کمال الدین دمیری حیات الحبان میں لکھتے ہیں کہ میرے پیچھے یہ کتاب لگی ہوئی ہے، بے شک دیکھ لیں، اس میں لکھتے ہیں کہ جس نے بھی جمعہ والے دن، جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کر محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ یہ کیا پڑھا، لکھ کر رکھا 35 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضروریات زندگی کو اس سے پورا کر دیتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، اور کبھی آزمائیے گا اس کہ محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ 35 مرتبہ سفید کاغذ پہ لکھ کر، سفید کاغذ سے میں بار بار یہ کہتا ہوں لائنیں نہ لگی ہوں، لکیریں نہ لگی ہوں، بالکل پلین کاغذ ہو، اس کے اوپر لکھ کر 35 مرتبہ اپنی جیب میں رکھ لو اور پھر زندگی کے مزے لوٹو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے سب پر اپنا حال فضل کرم فرمائے۔